میرے رسول اکرم کی آل کا یہ قافلہ میدان کربلا میں موجود ہے. ادھر عمرو بن سعد ابن زیاد کی حکم پر ناکہ بندی کر چکا ہے. فرات پہ پہرے بٹھا دیے گئے ہیں. ایک اعلان جنرل کی طرف سے، ایک اعلان عمرو بن سعد کی طرف سے کہ دیکھو ہر چیز یہاں سے پانی پی لے، لیکن یہاں سے زہرا کے بچوں کی طرف ایک قطرہ پانی کا نہ جائے. میرے امام علی مقام آپ اپنے رفقا کی ہمراہی میں 9 محرم الحرام عصر کی نماز ادا ہوئی. ادھر یزیدیوں کی طرف ابن زیاد کا خط آیا کہ تو وہاں جا کر کیا ڈرامے لگا کے بیٹھا ہے. جلدی جلدی حسین اور اس کے ساتھیوں کو انجام تک پہنچا. یزیدی فوج میں ہلچل ہوئی. میرے آقا حسین نے فرمایا او میرے پیارے عباس سونا، جاؤ جا کر پوچھو ان یزیدیوں سے ان کا کیا ارادہ ہے. وہ ان سے کہہ دو اگر ہو سکے تو بس جنگ نہ گزرے تو آج کی رات ہمیں دے دی جائے. حسین چاہتا ہے آخری رات جی بھر کے اپنے رب سے باتیں کر لے، قرآن کی تلاوت کر لے. عمرو بن سعد کہنے لگا یہ مناسب بات ہے، اتنی مہلت تو اگر ہم سے کوئی دیلم کا کافر بھی مانگتا ہم اسے بھی دے دیتے. چلو ٹھیک ہے تم اپنا کام کرو، ہم اپنی رات گزارتے گئے، کل دیکھیں گے جو کچھ ہوگا. ادھر مغرب کی نماز ہوئی، ادھر عشاء کی نماز ہوئی. عشاء کی نماز کے مان بعد میرے آقا حسین نے اپنے غلاموں، اپنی اولاد، اپنے رشتہ داروں سب کو اپنے قریب کیا. ایک خطبہ شروع فرمایا، ایک خطبہ شروع فرمایا. اس خطبے میں آپ نے کھڑے ہو کر فرمایا الحمدللہ الذی فضلنا العالمین کثیرا وانزل علینا کتابا منیرا. تمام تعریفیں اس رب قدیر کے لیے کہ جس رب نے ہمیں تمام عالم میں سب سے زیادہ عزت والا بنایا ہے، جس رب نے ہمارے اندر قرآن نازل فرمایا ہے. حمد ہے اس مالک کے لیے کہ جس پروردگار نے میرے نانے میں قرآن نازل فرمایا. او میرے ساتھیو اس وقت جملہ بڑا قابل غور ہے. او میرے ساتھیو اس وقت روئے زمین پر کسی بھی جگہ پر تم جیسی جو جماعت ہے، ہم جیسا عزت و عظمت و شان والا کوئی بھی گروہ کائنات میں موجود نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے کہ اس لیے کہ وہاں حسین ہے. اور حسین کون ہے؟ جسے میرا نبی فرماتا ہے حسین مجھ سے گئے میں حسین سے ہوں. میرے آقا امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں سے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا او میرے ساتھیوں یہ جتنے بھی یزیدی ہیں یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، ان کا تم سے کسی سے کوئی سروکار نہیں ہے. میں تم اپنوں بیگانوں ساروں کو جو میرے گھر والے ہو، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، میں سب سے کہتا ہوں کہ رات کی تاریکی ہے، تم چلے جاؤ، تم سے کوئی سروکار ان کا نہیں ہے. ان کا تو مقصود یہ ہے کہ وہ میرا سر لینا چاہتے ہیں. بڑے توجہ سے، وہ میرا سر لینا چاہتے ہیں. لہذا میں کہتا ہوں کہ تم راتوں رات نکل جاؤ، میں صبح ان سے نبٹ لوں گا. میں جو رب کی مرضی و منشا آئے گی اس کے اوپر راضی ہو جاؤں گا.
کہنے والا بڑا سونا نقشہ کھینچ کے کہتا ہے میرے گھی دیے میرے گھی دیے یہ سامنے فوجوں کی دیواریں چمکتی ہیں فقط میرے لیے ہی لشکر کی تلواریں چمکتی ہیں فقط میرے لیے ہی لشکر کی تلواریں میں خوش ہو کر اجازت دے رہا ہوں تم چلے جاؤ جہاں جاؤ رہو خوش زندگی کی راحتیں پاؤ مجھے سینے پہ نیزوں برچھیوں کے وار سے دو میری گردن سے خون مصطفیٰ کی نہر بہنے دو مجھے رہنے دو جورو جبر کی خونی ہواؤں میں خود آیا ہوں میرے ساتھیوں خونی بلاؤں میں چلے جاؤ بلائیں کربل میں لاکھ آئیں گی دعائیں ابن حیدر کی تمہارے ساتھ جائیں گی مہربانوں مجھے تو امتحان خاص دینا ہے یزیدی فوج کو تو بس سر شبیر لینا ہے میرے امام علی مقام نے خطبہ دے کر کے آپ نے چراغ گل کر دیا چراغ بجھا دیا تھوڑی دیر گزری جب چراغ روشن ہوا سسکیوں ہچکیوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہے گویا عاشقوں اور غلاموں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہا روکے غلاموں نے محمد کے نواسے کو کئی دن کے پیاسوں نے کئی دل کے پیاسے کو ہمارے آقا مولا ہمیں بھی پاس رہنے دو ہمیں بھی ظلم کی شمشیر کا ہر بار سہنے دو اے زہرا کے کمر بن کے رہیں گے ہم تیرا حالا تیرے قدموں میں مرنے کی تمنا ہے شہ والا جہاں کی ظلمتوں میں شاہ والا روشنی تم ہو جہاں کی ظلمتوں میں شہ والا روشنی تم ہو ہماری جان تم ہو ہماری زندگی تم ہو تمہیں جب دیکھ لیتے گے نبی کی دید ہوتی ہے تمہیں جب دیکھ لیتے ہیں نبی کی دید ہوتی ہے زیارت سے تمہاری عاشقوں کی عید ہوتی ہے میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب یہ دیکھا فرمایا اجرکم علی اللہ اے دارا کے لال کے وفا شیارو وفادارو اس دشت کربلا میں اس صحرا میں زہرا کا یہ بیٹا تمہیں کیا دے سکتا ہے وہ اتنا کہتا ہے اجرکم اللہ اللہ ان وفاؤں کا بدلہ خود تمہیں عطا فرمائے گا اللہ اکبر یہ رات ذکر میں گزر رہی ہے فکر میں گزر رہی ہے ادھر میرے آقا حسین علی وقار کے خیمے میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور عاشق کہتا ہے کیا منظر ہے
کہ ایک قرآن کے سامنے دوسرا قرآن بیٹھا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام بس تہجد سے کچھ تھوڑی دیر پہلے حضرت سرکار امام علی مقام کی آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی، کیا دیکھتے گئے کہ نانا جان تشریف لے آئے گے اور وہ پریشان ہے اور دعا فرما رہے گے، اللہم آتے حسین صبروں و اجرا، یا اللہ میں تیرا رب، اے میرے رب میں تیرا حبیب تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، میرے حسین کو صبر عطا فرمانا، اجر عطا فرمانا۔ امام علی مقام آپ بیدار ہوئے، آپ بیدار ہوئے، آپ کی زبان سے، آپ کی زبان سے یہ لفظ نکل رہے تھے، یا اللہ حسین سے راضی بھی ہو جا، حسین سے راضی بھی ہو جا، حسین کے نانے کو بھی راضی فرما۔ گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، صبح ہو گئی، بڑے توجہ سے سننا ہے، صبح ہو گئی، ادھر میدان کارزار کے اندر دشمن نے، یزیدی فوجوں نے سامنے، یزیدی فوجوں نے تیاری شروع کی، ادھر امام علی مقام آپ نے اپنے خیموں کے اندر دورہ فرمایا، آپ نے اپنی ازواج مطہرات، اپنی ازواج کو حوصلہ دیا اور فرمایا دیکھو حالات کچھ بھی ہو سکتے ہیں، تم نے صبر و اجر نہیں چھوڑنا ہے۔ حضرت سیدہ زینب سے فرمایا زینب او میری ماں جائے، او میری ماں کی بیٹی، او میرے پاپا علی کے جگر کے ٹکڑے، میری ماں بھی تم سے پیار کرتی تھی، میرے بابا علی کی بھی تو شہزادی تھی، زینب خیال کریو یہ سارا کنبہ تمہارے حوالے گئے، لیکن زینب ایک کام کرتے رہنا، جب تک تمہاری سانسیں چلتی رہیں لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیتے رہنا، نماز کا بھی کہتے رہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب کو الوداع فرمایا۔ اب ادھر میرے آقا حسین پاک کے جتنے بھی غلام تھے، آپ کے ساتھی تھے، انہوں نے بھی صفوں کو درست فرمایا کہ ذرا چلو چلو آج قربانی کا دن ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے جب دیکھا کہ دشمن سامنے، بڑے توجہ سے سننا ہے، دشمن سامنے گئے، امام علی مقام کی فوجیں بھی تیار ہے، اور یہ فوجیں کیا 72 جانثار اور ایک جنرل کی بقول، جن میں 6 ماہ کا علی اصغر بھی ہے، 70 سال کا حبیب ابن مظاہر بھی ہے۔ یہ فوج کیا ہے؟ جن کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، 3 دن کے بھوکے پیاسے، ان کو کسی اور چیز پہ سہارا نہیں ہے، انہیں اگر سہارا ہے تو فقط آمنہ کے چاند کا سہارا ہے، انہیں اگر سہارا ہے تو فقط رب قدیر کی رحمتوں کا سہارا ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے، توجہ رکھنا ہے، آپ نے جنگ شروع ہونے سے پہلے میدان کارزار میں قدم رکھا، یزیدیوں کے سامنے گئے، وہاں جا کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ وہ خطبہ ذرا سنیے، یہ تعریف بھی ہے، یہ حجت بھی ہے، یہ سب کچھ ہے، سو خطبے کو سنیے۔ امام علی مقام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا فانصبونی فانظروا من انا، فانصبونی فانظروا من انا ثم ارجعوا الى انفسكم واتقوها فانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي ألست ابن بنت نبيكم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله۔ جناب امام علی مقام
آپ نے فرمایا او لوگو ذرا میری شان تو چیک کرو، میرا نسب تو چیک کرو، میں ہوں کون، ذرا دیکھو تو صحیح میں ہوں کون۔ اور جب مجھے دیکھ لو پھر تم اپنے آپ سے پوچھنا کیا میرا قتل، میری بھی حرمتی، میری یہ بے عزتی کیا تمہارے لیے حلال ہے؟ تو سنو میں کون ہوں، الستو ابن بنت نبیکم، اور کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں؟ کیا میں نبی کے چچا جو ان کے وصی بھی ہیں، جو پہلے مصدق بھی ہیں اور نبی کا پہلا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، حضور کی تصدیق کرنے والے بھی ہیں، وہ کیا میں ان کا بیٹا نہیں ہوں؟ اب حمزہ تو سید الشہداء عمو بھی، وہ کیا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ وہ میرے ابا کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت امیر حمزہ میرے چچا، میرے ابا کے چچا نہیں ہے؟ اب نئے سچا پر شہید تیارو ذوالجناحین امی، اے کیا حضرت جعفر تیار جن کے بازو ماتا کی لڑائی میں کٹ گئے تھے، اللہ نے انہیں 2 پر جنت میں عطا فرمائے، میں کیا میں ان کا بھتیجا نہیں ہوں؟ اب لم یبلغکم قول مستفید فیکم ان رسول اللہ قال لی ولاخی آذان سیدہ شباب اہل الجنہ، کیا تمہیں میرے نانا کا یہ قول، یہ حدیث نہیں پہنچی ہے کہ حضور نے میرے بارے میں اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ 2 میرے شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ جناب امام علی مقام نے اس کے بعد بڑا طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں ان کی آنکھیں کھولی، پھر ان کو فرمایا رے او ظالموں، کیا تمہارے لیے یہ جائز تھا کہ تمہارے نبی کا پانی بند کرتے؟ کیا تمہارے لیے جائز تھا کہ تم جوہ میں بیچ اللہ کی سرزمین سے ہرا کے بیچ میں تم روک کر یوں ہمارے ساتھ قتال کی کوشش کرتے؟ اے سن لو عمرو بن سعد تو سن، بڑے توجہ سے عمرو بن سعد تو سن، باقی جنرلوں تم سنو، عر بن یزید تو سن، جتنے بھی آؤ سن لو اور خیال کرنا تم لڑ رہے ہو یزید کے لیے، حسین آیا ہے خدا کے لیے، تم آئے ہو میدان میں باطل کو قوت دینے کے لیے، حسین میدان میں آیا ہے حق کی سر بلندی کے لیے، بس میں نے جو تمہیں پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا، اب تم بھی قیامت کو اللہ کے سامنے حاضر ہوگے، میں بھی قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا، وما علی الا البلاغ المبین۔ جب میرے آقا حسین پاک کا خطبہ پڑھا، اتنے میں میرے آقا حسین پاک کا خطبہ پڑھا، اتنے میں شمر آگے بڑھا، کہنے لگا حسین باتیں نہ کرو، وقت نہ لو، اس صحرا میں تمہاری مدد کو کوئی آنے والا نہیں ہے، بس آؤ 1-2 کرو، یا یزید کی پھانسی کو، یہ میں کہہ رہا ہوں اچھا، یا یزید کی مہد کرو یا پھر چلو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت امام علی مقام مسکرائے، آپ نے فرمایا ارے او مجھے موت و حیات کا سبق بتانے والے، ادھر مجھے دیکھ تو صحیح میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں۔ کربل بچ کربل والیاں نے، کربل بچ کربل والیاں نے، کربل نو نظارہ دے چھڑیا، زینب نے سامنے اکھیاں دے، زینب نے سامنے اکھیاں دے، اکھیاں دا تارا دے چھڑیا۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا خطبہ ختم ہوا، ادھر پورے یزیدی لشکر میں ایک بے چینی پھیل گئی۔
اور تاریخ گواہ ہے، موت سامنے کھڑی ہو، 3 دن کا بندہ بھوکا پیاسا ہو، 3 دن کا بندہ بھوکا پیاسا ہو اور اتنا فصیح و بلیغ خطبہ بولے. حضرات گرامی، یہ انہی لوگوں کی زبانوں سے اتنی فصاحت و بلاغت کے جملے نکل سکتے گے جنہیں 101% یقین ہو کہ وہ حق پہ لڑ رہے ہیں، حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت سرکار امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ کا خطبہ سن کر ایک توجہ ہے، ایک شخص کی قسمت بدل گئی، نصیب بدل گیا. اور بن یزید الریائی یزیدیوں کی طرف مڑ کے کہنے لگا، میں ہوں 1000 فوجیوں کا سالار، او عمرو بن سعد، او شمر، او مالک کے دونوں بیٹوں ہو، او بڑے بڑے او بڑے بڑے جنرل ہو، اے سن لو، میں تو اس نتیجے پہ پہنچا ہوں یہ زندگی نہ جانے کتنے دنوں کی ہے، ایسا کیوں نہ ہو میں دیکھ رہا ہوں ادھر جنت گئے ادھر دوزخ ہے، ادھر جنت گئے ادھر دوزخ گئے. میں چاہتا ہوں کہ میں دوزخ کو چھوڑ دوں، میں جنت کی طرف چلا جاؤں. حضرت امام علی مقام پلٹے، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، دوڑا ہوا آیا، آ کر سامنے کھڑا ہوا. اے ابن رسول، اے ابن رسول، کیا میرے گناہوں کو جو میں نے آپ کو ادھر روکا تھا، میرے جرموں کو معاف فرمائے گئے؟ میں توبہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں یزید کے جھنڈے تلے نہیں، میں حسین کے جھنڈے تلے جام شہادت نوش. میرے آقا حسین نے فرمایا، او حر، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. پھر عرض کی حضور پھر اجازت دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ اگر ویسے یہ اختلاف روایات ہیں، اس میں کوئی وہ پریشان نہ ہو، چونکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ حر بن یزید بعد میں اس نے میدان کارزار میں قدم رکھا، لیکن جو میں نے تاریخ کے حوالے دیکھا اس میں یہ کہ حر بن یزید پہلے آیا. حر بن یزید الریائی، حر بن یزید الریائی میدان کارزار میں آیا، عرض کرنے لگا، امام میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے قدموں پہ قربان ہو جاؤں. میرے آقا امام حسین نے فرمایا، حر اللہ کے آگے دعا کر، میں صرف تجھے اتنا کہتا ہوں کہ قیامت کے دن اپنے نانے کے سامنے میں تیری شفاعت ضرور کروں گا. آپ میں عرض کرنے لگا، اے ابن رسول، پھر گواہ رہی ہے کہ ایک بندے نے توبہ کی اور توبہ کرتے ہوئے توبہ کا حق بھی ادا کیا ہے. چنانچہ حر بن یزید الریائی میدان کے اندر نکلا، یزیدیوں کو للکارا، وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ یہ کل ہمارا جنرل تھا، آج ہمارے خلاف آ گیا ہے. اتنے میں عمرو بن سعد کہنے لگا کہ جلدی کرو، یہ باغی ہے، اس کو بھی مزہ چکھاؤ. حضرت حر کہنے لگے، تھوڑی دیر پہلے لانتی تھا، اب جنتیوں کی صف میں کھڑا ہو گیا. اسی لیے تو کہنے والا کہتا ہے کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم اور رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. اے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت پہنچے شام سے نکلا. یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوجے شام سے نکلا. جس وقت فوجے شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. کہ
کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. اللہ اکبر. اس میدان کارزار کے اندر حضرت اس سے پہلے ایک بوجھ تھا. اس سے پہلے ایک بوجھ تھا. سر جھکا تھا, سینہ دبا تھا. لیکن دنیا دیکھ رہی ہے, ہزاروں فوجی دیکھ رہے ہیں. اب رنگ اور اب ٹور اور اب انداز اور اب سر جھکا نہیں, اب سر اٹھائے, سینہ جھکا نہیں, سینہ پھیلا ہے. اور یہ چند منٹوں میں تمہارا انداز کیوں بدل گیا؟ تو جواب آتا ہے اے حر, پہلے ضمیر کبھی قیدی تھا, پہلے ایمان کے ہاتھوں بھی تاکرے مجبور تھا, پریشان تھا, جنت و دوزخ کے بیچ میں بھٹک رہا تھا. ابن رسول نے انگلی پکڑ کے جنت ہی بنا دیا. یہ نعرہ حر کا تھا, یہ نعرہ حر کا تھا جب فوج شام سے نکلا کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا. آواز آنی چاہیے. یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے. دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے, دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. دعائیں درد سیاں, دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. دعائیں درد سیاں, آواز آنی چاہیے. دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا. اے دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. او میرے نبی نے فرمایا, او میرے علی, او تیری محبت گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہے سونا جیسے آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے. دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. دعائیں شاید معنی سمجھ نہیں آیا. شاعر کہتا ہے کہ گناہوں کا جو مرض ہے اس مرض کے ٹھیک ہونے کے علاج کے لیے دعا صرف پنج تن کے گھرانے کے پاس ہے. دوائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. کھبے پاسے لوی دعائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی. اور تیسری منزل, دوسری منزل, سارے ذرا. دوائیں درد سیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے. زمانے میں یہی مشہور ہے دارالشفا والے. جناب حضرت حر بن یزید الریائی
نیچے کرو. حضرت سیدنا حر بن یزید الریائی میدان کارساز میں گئے، داد شجاعت دیتے ہوئے کئی ایک یزیدیوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے، یہ اللہ کے نبی کی آل کا غلام، یہ اللہ کے نبی کی آل کا غلام، یہ اپنے گھوڑے سے گرتے ہیں اور آگ گرتے ہی ایک آواز لگاتے ہیں، یا حسین. اب جملہ سننا ہے، یا امامی و یا مفرج کربتی، او حسین، او میرے امام، او میری مشکلوں کو دور کرنے والے. امام حسین قریب گئے، صرف ایک بات عرض کرتے ہیں، حسین کیا مجھ سے ناراض تو نہیں ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، اے حر اللہ کی قسم حسین تجھ سے ناراض نہیں. پھر پوچھتے ہیں، حسین کیا مجھ سے راضی ہو؟ آپ فرماتے ہیں، ہاں میں راضی ہوں. پھر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں، اے اللہ تو گواہ رہنا، نبی کا بیٹا حر سے راضی ہے. دوائے دوائے درد سیا پنج تن کے در سے ملتی ہے. زمانے میں یہی مشہور ہیں دارالشفا والے. جناب حضرت سیدنا حر بن یزید الریائی ان کی شہادت ہو گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بعد دو جابری لڑکے، پھر ان کے بعد حضرت حنظلہ بن سعد، پھر ان کے بعد مسلم بن عسجہ، پھر ان کے بعد زہیر بن قن البجلی. یہ نبی کا صحابی ہے، بڑے توجہ سے سننا ہے. یہ وہ بندہ ہے جو کسی زمانے میں جنگ صفین میں حضرت علی کی مخالف فوجوں میں لڑ چکا ہے. یہ حج کر کے واپس آ رہا ہے، راستے میں ملاقات ہو گئی کربلا والے اس قافلے کے ساتھ. چونکہ پہلے ذہنوں میں یہ ڈالا گیا تھا کہ نا جی نا یہ آل نبی تو بس ویسے ہی ہیں، یہ 4 دن یا 5 دن یہ قافلے کے ساتھ سفر کرتا رہا. نماز کا وقت ہوتا حسین ابن علی کے پیچھے پڑتا، پھر اپنا خیمہ الگ کر کے لگا دیتا. چونکہ توجہ رہے پرانا ذہن بنا ہوا تھا کہ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں، لیکن جب ڈوبی دعائیں جب وہ رات کی آئے، جب ان کے چہرے کا وہ حسن، ان کی وہ نورانیت دیکھی، کہنے لگا زہیر تو کن کو چھوڑ کے کدھر پھر رہا ہے؟ ایک دن فجر کی نماز ہوئی، امام علی مقام کے قریب آیا، کہنے لگا اے حسین کیا آپ مجھے جانتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں میں نہیں جانتا. عرض کی حسین میں آپ کے نانے کا صحابی ہوں، لیکن ایک دور کے اندر میں آپ کے بابا کے خلاف لڑ چکا ہوں. ہماری ذہن سازی تمہارے والد کے خلاف بڑی زیادہ کی گئی تھی، اس جنگ میں میں ادھر لڑ چکا ہوں. میرے آقا حسین مسکرائے، آپ نے فرمایا اگر لڑ چکا ہے تو کیا ہے، ہم تو آل محمد ہیں، ہمارے دل بڑے. اور عربی کے وہ جو جملے ہیں آپ نے فرمایا زہیر اللہ کی قسم ہے آل محمد نے ہمیشہ صبر بھی کیا ہے، ہمیشہ برداشت بھی کیا ہے. چنانچہ جب صحبت ہے سال تورا سال کند کے اس قانون کے تحت امام علی مقام کے ساتھ ان کا جب سفر ہوا، ان کے دل میں محبت امام آ گئی. اب جب یزیدی فوجوں نے ان کو جب آ کر کربلا والوں کو گھیرا، ان یزیدی فوجوں نے آ کر حضرت زہیر سے فرمایا کہ حضرت زہیر سے کہا کہ اے زہیر آپ ایسا کیجئے، آپ اس فوج سے نکل جائیے، کیونکہ کسی زمانے میں آپ تو علی کے خلاف لڑ چکے ہیں، آپ تو ہمارے ہی نظریے والے لگتے ہیں. حضرت سرکار حضرت زہیر نے فرمایا اے لوگوں میں اللہ کے نبی کا صحابی ہوں، مجھے تو اب میری آنکھیں کھلی ہیں کہ حق پہ تو ہمیشہ آل محمد رہے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں قربان ہونے
کو پسند کروں گا بجائے اس کے کہ میں حضرت حسین سے بغاوت کروں، میں ان سے بے وفائی کروں۔ چنانچہ میدان جنگ میں گئے، دادے شجاعت دیتے ہوئے یہ بھی شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ قبیلہ بنو غفار کے عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن بھی شہید ہو گئے۔ پھر دو بھائی آئے، یہ بڑا منظر ہے۔ پھر دو بھائی میدان میں آئے، دونوں کی ماں ایک ہے، والد الگ الگ ہے، ایک سیف بن حارث ہے، دوسرے مالک بن عبدی آئے۔ یہ آپس میں آئے، بڑا پیار تھا ان کا۔ ایک کہنے لگا میں پہلے جاؤں گا، دوسرا کہنے لگا میں پہلے جاؤں گا۔ پھر امام علی مقام سے اجازت لی، حضور ہماری زندگی ساری اکٹھی گزری ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم جنگ میں اکٹھے جائیں، ہمیں اجازت دیجیے۔ امام علی مقام نے فرمایا چلو دونوں کو اجازت ہے۔ یہ دو گئے، جا کر انہوں نے اعلان کیا، فرمانے لگے او یزیدیو ہمیں دیکھو، ہم دونوں سگے بھائی ہیں، ہم دونوں کی ماں ایک ہے، ہماری ماں دونوں کی ایک ہے، لیکن سنو سنو ہم یہاں ایک تعارف سے آئے ہیں، اور وہ تعارف یہ ہے کہ ہم فقط رسول اللہ کی آل کے نوکر بن کے آئے ہیں۔ ادھر جلدی میں آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ ایک محدود وقت کے اندر میں نے آپ کو اختتام کی طرف میں نے اس چیز کو لے کے جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمیر کی باری آئی، پھر حضرت حسین کے بھائی، توجہ رہے، حضرت علی کے بیٹے حضرت عبداللہ بن علی، پھر حضرت ابو بکر بن علی، پھر حضرت محمد بن علی، پھر حضرت عثمان بن علی۔ میں ایک میسج یہاں بیٹھنے والوں کو دینا چاہتا ہوں، لوگوں علی کے گھر میں ابو بکر بھی تھا، علی کے گھر میں عمر بھی تھا، علی کے گھر میں عثمان بھی تھا۔ اور اگر یہ تین نام علی کو چنگے نہ لگتے ہوتے، علی کے پتروں کے نام یہ نہ ہوتے، میں ہاتھ جوڑ کے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب کربلا کے شہداء کی لسٹ لے کے آتے ہو، وہاں پر عثمان بن علی کا نام کدھر جاتا ہے؟ ابو بکر بن علی کا نام کدھر جاتا ہے؟ عمر بن علی کا نام کدھر جاتا ہے؟ محمد بن علی کا نام کدھر جاتا ہے؟ یہ حضرت عباس کے سگے بھائی، اللہ اکبر، یہ چاروں گئے۔ حیدری خون نے اپنا وہاں وہ رنگ دکھایا کہ ایک ایسا وقت آیا کہ عمر بن سعد کہنے لگا آئے مجھے یہ پتا ہوتا میں اور بھی فوج منگوا لیتا۔ اس کے جرنلوں نے اس کو بڑا ملامت کیا، اور شرم کر، تاریخ کیا کہے گی، وہ تاریخ کیا کہے گی، اتنے ہزار فوج پھر بھی جنرل تھر تھر کانپ رہا ہے، اور فوج بھی بھوکی، فوج بھی پیاسی۔ وہ کہنے لگا اور تو باتیں اس لیے کرتا ہے کہ تجھے کبھی علی سے پالا نہیں پڑا ہے۔ آج خون علی میدان کارزار میں، اور لوگوں پھر میں آگے بڑھ کے آخر میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا۔ اس کے بعد حضرت علی کے دوسرے بھائی حضرت عقیل کے بیٹوں کی باری آئی، حضرت مسلم بن عقیل کے بھائی حضرت عبداللہ بن عقیل، پھر حضرت عبد الرحمن بن عقیل، پھر حضرت جعفر بن عقیل، یہ بھی میدان کارزار میں آئے، دادے شجاعت دیتے ہوئے یہ بھی شہید ہو گئے۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہمیں کہنا پڑتا ہے نا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے، حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے، مہربانی کر کے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت سیدنا قاسم بن حسن
امام حسن مجتبی کے بھتیجے حضرت امام حسن مجتبی کے بیٹے امام علی مقام کے بھتیجے حضرت قاسم بن حسن آپ میدان میں آئے، عرض کی چچا جان میں بھی چاہتا ہوں کہ میں میدان کارزار میں جا کر میں بھی پیاس کے ہاتھوں بڑا پریشان ہوں، میں چچا جی چاہتا ہوں کہ میں بھی حوض کوثر پہ جا کے اپنے بابا کے ہاتھوں اپنے نانا کے ہاتھوں میں بھی اپنی پیاس بجھا لوں۔ حضرت حسین نے فرمایا او قاسم تم میرے بھائی حسن مجتبی کی نشانی ہو، اے میرے بعد جو کرنا ہے کر لینا، میرے سامنے تم نہ آنا۔ عرض کی چچا جان مجھے ایک وعدہ وفا کرنا ہے، میرے بابا نے مجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ جب زندگی میں کبھی تیرے چچا حسین کے اوپر مشکل گھڑی آئے گی تو اس وقت جان کی پرواہ نہیں کرے گا۔ چچا جان میں سمجھتا ہوں میرے بابا نے شاید آج کے دن کے لیے گی مجھ سے وعدہ لیا تھا، بس مجھے دلاسا دیجئے، مجھے دعا دیجئے، میں چلتا ہوں۔ میرے امام نے ڈبڈباتی آنکھوں سے اپنے پیارے بھتیجے کو رخصت فرمایا۔ حضرت قاسم بن حسن آپ جیسے ہی میدان کارزار میں نکلے، اللہ اکبر، یہ کون ہے؟ توجہ رکھنا، یہ کون ہے؟ چہرہ تھا ایسے خون کی عزت سے شعلہ دوش، اتنا نوری چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن جب سخت گرمی ہے، 10 محرم الحرام ہے، سخت گرمی ہے، جون جولائی کی گرمی ہے، سخت گرم دن ہے، بڑے توجہ سے سخت گرم دن ہے، حضرت سرکار امام قاسم بن حسن میدان میں جاتے ہیں، گرمی سے غیرت کی حرارت سے چہرہ پہلے ہی نور نور ہے، چہرہ پہلے ہی نور نور ہے۔ شاہ جی میں نے اس شعر پہ بڑی دیر غور کیا، بس سوائے رونے کے مجھے کچھ نہیں ملا۔ سنیے وہ کیا کہتا ہے کہ چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش، کیا جی؟ چہرہ تھا ایسے خون کی حدت سے شعلہ دوش، سورج کا جیسے پھول ایک، سورج کا جیسے، سورج کا جیسے پھول ایک تشتے سحر میں ہو، سورج کا جیسے، سورج کا جیسے پھول ایک تشتے شہر میں ہو۔ عمرو بن سعد نے دیکھا اس کی فوجیں لرز کے رہ گئیں، سب کی نگاہیں قاسم بن حسن کے چہرے پہ گڑی ہوئی ہیں، آپس میں تخت زبان تخت لفظ ہونٹوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، اوے یہ کتنا سونا ہے، اوے یہ کتنا حسین ہے۔ عمرو بن سعد نے دیکھا، کہنے لگا او میرے جنرل ازرق چل تو جا اس نوجوان سے نبٹ۔ وہ جنرل بھڑک گیا، کہنے لگا عمرو بن سعد کچھ خیال کر، یہ نوجوان ہے، میں تجربہ کار جنرل ہوں، میں نے بڑی بڑی جنگیں لڑی ہیں، میں نے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک چٹائی ہے، اب یہ نوجوان اس کا میرا مقابلہ کیا ہے؟ عمرو بن سعد کہنے لگا اے ازرق شاید تجھے پتہ نہیں ہے، اب ذرا پوچھ تو صحیح ہے کون؟ کہا کون ہے؟ کہا یہ علی کا پوتا ہے، اور یہ علی کا پوتا ہے۔ ازرق کہنے لگا نا 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 میری بڑی توہین ہے۔ اس کا چھوٹا بیٹا باہر نکلا، کہنے لگا میں جاتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت قاسم کے سامنے آیا، حضرت قاسم بن حسن کی تلوار چمکی، ابھی دیکھنے والوں نے دیکھا، سارے حیرت پسنداں دیکھ رہے ہیں، قاسم بن حسن کی تلوار چمکی، ازرق کا ایک بیٹا زمین بوس، پھر دوسرا آیا، دوسرے کو بھی خاک و خون میں تڑپایا، پھر خود ازرق آیا، کہنے لگا میں کون ہوں تجھے پتہ ہے؟ میرا نام ازرق ہے، میں اتنا بڑا جنرل ہوں، آج تک کبھی میری تلوار پیاسی نہیں گئی ہے، میں نے اس کو میں نے پہلوانوں کے خون سے سیراب کیا۔ حضرت قاسم نے فرمایا تبھی تو تیرے گھوڑے کی زین ٹیڑھی ہے، اتنا بڑا جرنل ہے، زین ٹھیک کرنی بھی نہیں آتی۔ نیچے دیکھا حیدری تلوار چلی، میدان کارزار کے اندر
اندر اس یزیدی کا جسم تڑپ رہا تھا۔ عمرو بن سعد چیخنے لگا، اے میرا اتنا قیمتی جنرل مارا گیا ہے، حکم دیا کہ چلو حملہ کر دو، کہیں سے تیر آ رہے ہیں، کہیں سے نیزے آ رہے ہیں، کہیں سے وہ تلواریں آ رہی ہیں۔ چنانچہ حسن مجتبی کے جگر کا ٹکڑا میرے نبی کے چمنستان کی یہ چھوٹی سی کلی، یہ گھوڑے سے گرے، آواز دی ادرکنی آمدا، او میرے چچا تمہارا قاسم گر رہا ہے۔ حضرت سیدنا حسین پاک آپ توڑے دوڑے گئے، میدان میں جا کے دیکھا آپ کے جانے سے پہلے دشمن نے آپ کے سر انور کو تن سے جدا کر دیا تھا۔ امام حسین پاک حضرت قاسم کی لاش اٹھا کر آپ جب واپس خیموں کی طرف آئے، ایک قیامت کا شور بپا ہو گیا۔ شاعر کہتا ہے نہ کیا قیامت کا شور ہو بپا خیموں میں، نہ کیوں قیامت کا شور ہو بپا خیموں میں، کہ لاش قاسم اکبر کے لا رہے حسین، کہ لاش قاسم اکبر کے لا رہے حسین، کہ قاسم اکبر کے لا رہے حسین۔ ادھر جناب حضرت سیدنا قاسم بن حسن کا آپ کی شہادت ہوئی، ادھر حضرت سیدہ زینب اپنے بالوں میں ننھے شہزادوں حضرت اون محمد کو سجا کر، ہاتھوں میں تلواریں پکڑا کر، سروں پہ امامیں سجا کر لے کے آئی۔ میرے بھائی یہ میری کل کائنات ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ آپ کی خدمت اقدس میں پیش کر دی جائے۔ امام حسین پاک آپ تڑپ کے رہ گئے، فرمایا او زینب کچھ تو خیال کر، پہلے ہی میں نے بڑے بوجھ اٹھائے ہیں، اب میں ننھے شہزادوں بھانجوں کا میں کیسے بوجھ اٹھاؤں گا۔ حضرت سیدہ زینب نے عرض کی بھیا اللہ کی قسم ہے اے آج کے دل تمہیں میری یہ ضد ماننا ہوگی، یہ ایک ماں کی دعا ہے، یہ ایک ماں کی التجا ہے۔ فرمایا زینب یہ ابھی ان کھلے پھول ہیں، یہ تو کلیاں ہیں، انہیں کیوں لے کے آتی ہو؟ عرض کی بھیا میں چاہتی ہوں کہ کل جب قیامت والے دن ماما جان سیدہ زہرا کی خدمت میں حاضری ہو، مجھ سے پوچھیں زینب میرا پیارا لال کربلا کے میدان میں اپنی کل کائنات لٹا رہا تھا، تو نے کیا کیا؟ تو وہاں میں عرض کر دوں ماما جی امی جان میرے باغ میں بھی 2 پھول تھے، وہ میں نے بھی لٹا دیے تھے۔ چنانچہ انہوں محمد تلواریں سونت کر میدان کے اندر نکلے۔ حضرت سرکار امام حسین علیہ السلام آپ نے دیکھا، تھوڑی دیر میں آواز بلند ہوئی، او پیارے ماموں ان ظالموں نے ہمیں مار گرایا ہے۔ حضرت امام حسین آپ دوڑے گئے، جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ان ننھے شہزادوں کے سر تن سے جدا ہو گئے، ان کے جسم کو ان خبیثوں نے بری طرح سے کاٹ ڈالا ہے۔ چنانچہ امام علی مقام آپ آئے، دونوں لاشیں اٹھائیں، لا کر حضرت سیدہ زینب کو دی اور بن کچھ بولے واپس جانے لگے۔ لاش پہن دے دل بندہ دے، اوے لاش پہن دے دل بندہ دے، خیمیاں بچ پچا کے روندے مڑے شبیر پچھاول بہن نو اے فرما کے سانپ
بس نہیں ہن میرے کنگی ماں جنہاں دی بینا تو سنوال سوارے خون دے بدلاں وچیو ڈبے اے خون دے بدلاں وچیو ڈبے سانب لے نوری تارے حضرت امام علی مقام آپ کے جب دونوں اونوں محمد شہزادے اور میں یہاں تھوڑا رک کے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں تاریخ میں آتا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے بیٹے تھے تو جس وقت مدینہ طیبہ میں ان کی شہادت کی خبر پہنچی تو کچھ لوگ آئے اور آ کر حضرت عبداللہ بن جعفر کے سامنے تعزیت کرتے ہوئے کہنے لگے کہ وہ جی یہ تو حسین اگر نہ جاتے تو اتنا معاملہ ہی نہ ہوتا یہ تو سارا حسین کا کیا در ہے حضرت عبداللہ بن جعفر آپ تڑپ کے کھڑے ہو گئے آپ نے فرمایا وہ ظالم تو نے کہا کیا ہے اور یہ تو میرے دو ہیں اگر 100 ہوتے حسین کے ساتھ قربان کر دیتا اور اگلا جملہ جو تاریخ اور اس کی صحت سند کی صحت کو بیان کی ہے کہ اگلا جملہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم اگر میں ہوتا میں بھی حسین کے آگے قربان ہو جاتا تو پھر مجھے کہنا پڑتا ہے نا کہ کربل بچ کربل والیاں نے کربل نو نظارہ دے چھڑیا زینب نے سامنے اکھیاں دے زینب نے تو یہ وہ ایک رب کو جوڑنے کے لیے انہوں نے مجھے لقمہ دیا اور بڑا کیا خوب لقمہ دیا ہے جہاں سے وہ ہماری گفتگو کا ایک سلسلہ اور رب ٹوٹا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جوڑنے کے لیے جو میں نے پٹی لگانی ہے تو وہ پٹی وہی ہے جو میں ذکر عرض کر رہا تھا کہ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیموں رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے اے دوائے پردیسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے دوائے اذانے دیے جاؤ نمازیں پڑھے جاؤ اذانیں اسی کی نمازیں اسی کی جسے پنج تن کا گھرانہ ملائے دوائے پردیسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے ایک کیفیت دینا پھر میں اسی رب کو آگے لے کے چلتا ہوں آواز آنی چاہیے دوائے دوائے پردیسیاں پنج تن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے زمانے میں یہی مشہور ہے دارو شفا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے آواز آنی چاہیے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے اللہ اکبر اب حضرت سیدنا حضرت امام علی اکبر وہ علی اکبر کہ جن کے بارے میں سارے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت امام علی اکبر کہ حضرت حسین کے لخت جگر ہیں لیکن ان کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ ہو شبیہ مصطفیٰ تھے حضرت سیدنا علی اکبر آپ میدان میں آئے عرض کی بابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے
میں بھی چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی کوثر کے اوپر جا کر جامع کوثر سے میں بھی اپنی پیاس بجھا لوں۔ میرے آقا امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر میں تمہیں کس طرح اجازت دوں؟ او میرے پیارے اے تو ببو میرے نانا کی تصویر ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں مجھے سکون مل جاتا ہے۔ عرض کی بابا جان میں چاہتا ہوں کہ میں جلدی جلدی میں بھی جنت کی راہ پر گامزن ہو جاؤں، میں بھی اپنی دادی حضور کی خدمت میں جا کر میں بھی جامع کوثر سے اپنا پیاس بجھا لوں۔ چنانچہ حضرت امام علی اکبر کو حضرت سرکار امام علی مقام نے خود اپنے ہاتھوں سے امامہ پہنایا۔ خود اپنی چادر عطا فرمائی، اپنی تلوار پکڑائی، گھوڑے پہ سوار کیا، فرمایا جا بیٹا۔ لیکن اب کی بار امام حسین کو لوگوں نے جتنے بھی گھر والے تھے انہوں نے دیکھا، اب کی بار کچھ اوپر دیکھ کر خصوصی باتیں کر رہے ہیں۔ یہاں اندازہ ہی لگایا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارے پاس وہ لفظ موجود نہیں ہے، بس اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے عرض کیا ہوگا کہ جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے۔ گویا امام علی مقام نے اس گھڑی عرض کیا ہوگا او میرے مالک، او میرے پروردگار، تیرا بندہ حسین ہے، اے اس کے چمنستان کا جو سب سے پیارا پھول تھا یہ اس نے پیش کر دیا ہے، ربا قبول فرما۔ حضرت سیدنا علی اکبر آپ میدان کارزار میں گئے، یزیدی آپ کے مقابلے میں آئے لیکن تصویر محمد کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ تصویر محمد کو دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ کسی کی ہمت نہیں بن رہی کہ کوئی آگے بڑھ کر ان پہ حملہ ورو۔ اتنے میں عمرو بن سعد کہنے لگا ارے او بزدلو 3 دن کا پیاسا ہے، پیچھے رہی کتنے گئے، جلدی جلدی کرو اس پہ حملہ ور ہو جاؤ۔ چنانچہ ایک بدبخت سرپٹ گھوڑے کو دوڑاتا ہوا آیا، حضرت امام سامنے کھڑے رہے، جیسے ہی اس کا گھوڑا قریب آیا آپ نے پلٹ کے وار کیا، اب گھوڑا آگے نکل گیا، اس کا جسم تڑپتا ہوا زمین پہ رہ گیا۔ ایک آواز اٹھی ہے 3 دن کے پیاسے میں بھی کتنی طاقت ہے، تو گویا ہاتھ پہ غیبی آواز دے رہا ہے ارے اوے دیکھتے نہیں ہو اس کی رگوں میں خون بھی ہے در کرار کا ہے۔ چمنستان زہرا کا یہ تمکتا ہوا پھول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کی بقا کے لیے، رسول اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے میری آقا امام علی مقام امام حسین نے اس پھول کو بھی قربان کیا، یہاں تک کہ ایک بدبخت آگے آیا، اب چاروں طرف سے حملہ ہو گیا، تیروں سنان کے حملے ہو رہے ہیں۔ ایک بدبخت نے آپ کے سینے میں نیزہ مارا، حضرت قاسم حضرت علی اکبر گھوڑے سے نیچے گرے، آواز لگائی میرے پاپا مجھے بچائیے مجھے بچائیے۔ گویا امام فرما رہے ہو میرے بیٹے تو جا، حسین تیرا بابا بھی تیرے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ حضرات گرامی یہ حسین کہ جو اس سے پہلے اپنے 5 بھائیوں کے لاشیں اٹھا چکا ہے، اس سے پہلے اپنے باقی غلاموں کے اپنے باقی رفقا کے جنازے اٹھا چکا ہے، لیکن اب کی بار جب دیکھا کہ جوان بیٹے علی اکبر کی لاش اٹھا کر امام علی مقام خیموں میں واپس آئے، ایک شور سا بپا ہو گیا، ایک غل سا بپا ہو گیا۔ لوگوں پتر پتر ہوتا ہے، بیٹا بیٹا ہوتا ہے۔ میں نے کئی ابا